السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان کی اہمیت کو جان لو، ان کی دعائیں لو۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ماں باپ کے علاوہ دنیا کا ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے، ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ یہ میرا اور آپ تمام کا ایکسپیرینس ہے، میرا تو بہت بڑا ایکسپیرینس ہے۔ حضور فرمانے لگے، ماں باپ جب بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں فرمائے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بے شک ساری دنیا اگر تمہیں بد دعا دے اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے ایک دعا کرے تو سارے دنیا کی بد دعا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اے ماں کے دعا کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں لو، ان کی اہمیت کو جان لو۔ جب ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کرو، اور جب وہی ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں تو احساس ہو جاتا ہے کہ ماں باپ جیسا کوئی سگا نہیں تھا، کوئی سگا نہیں تھا، ساری دنیا مطلبی ہے۔ لیکن بعد میں احساس ہونے سے کیا فائدہ، کیا ہی حاصل؟ جب تک ماں باپ زندہ ہے تب تک اس بات کا احساس دل میں جگاؤ، اور ان کی دعائیں لو، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ ان کی طرف جب بھی نگاہ اٹھاؤ، محبت بھری نگاہ سے دیکھو، مسکرا کر دیکھو۔ ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، تو عبادت کرو اور ان کی اہمیت کو جان لو، ان کی دعائیں لو۔ بعد میں یہاں وہاں کہنے سے کیا فائدہ؟ ہماری اماں ایسی تھی، ابا ویسے تھے، یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے، اور پھر ہم روتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے رونے کا؟ کچھ فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ ویسے تو پرائے بھی میت پہ آتے تو کہتے فلاں شخص ایسا تھا، ویسا تھا، ایک کہتا تھا، ایک کرتا تھا، اور روتے۔ تو پرائے جیسا مت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ پرائے جیسا سلوک مت کرو۔ ماں باپ ہے، ماں باپ جیسا کوئی سگا نہیں ہو سکتا، تو ماں باپ کی اہمیت کو جان لو، ان کی قدر کرو۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، ان کی قدر نہیں کریں گے، تو کل کو ہماری اولاد بھی ہماری عزت نہیں کریں گی، ہماری قدر نہیں کریں گی، ہماری اہمیت کو نہیں جانیں گی، ہمیں عزت نہیں دیں گی۔ جو ہم بوتے ہیں بالکل ہمیں وہی کاٹنا ہے۔ اگر ہم گیہوں بوئیں گے تو گیہوں ہی کاٹنا ہے، چاول نہیں کاٹ سکتے۔ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹنا ہے۔ تو اچھا بو تاکہ اچھا کاٹو، آنے والی نسل کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اچھی سیکھ دو۔ بچے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں، عزت، اہمیت، قدر، قیمت، سب کچھ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کو صحیح تعلیم دو، صحیح تربیت دو، اور اچھا بو اور اچھا ہی کاٹو۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے تمام کے ماں باپ کو۔ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ فلا تقل لہما اف۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ کس کو؟ ماں باپ کو۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ اور آج کل کا زمانہ کیا ہے؟ بچے ماں باپ کو پلٹ کر جواب دیتی، اونچی آواز میں بات کرتے۔ چھوٹی سی غلطی ماں کی ہوئی نہیں کہ بچے ناراض ہو جاتے، اس کو برا بنا دیتے، ایشو بنا دیتے، لڑائی جھگڑے کرتے۔ شادی ہوئی نہیں کہ الگ گھر بساتے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے، چھوٹی سی غلطی کو ماں باپ کے پکڑتے اور اس کا بڑا ایشو کرتے، لڑائی جھگڑے پہ آتے، نفرت کرتے ماں باپ سے۔ اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو ہوتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ ایسا نہ کرے۔ آج ہم کریں گے، کل ہماری اولاد بھی سیم ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں گی سلوک۔ تو ماں باپ کی دعائیں لو۔ بچے کتنی بھی غلطی کرے، چاہے وہ غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ماں باپ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ماں کی ایک عادت رب سے ملتی ہے، رب بھی اپنے بندے کو فوراً معاف کر دیتا ہے، ماں بھی اپنی اولاد کو فوراً معاف کر دیتی ہے۔ یہی تو عادت ماں کی رب سے ملتی ہے۔ اس لیے ماں کی دعائیں لو، ماں کی دعائیں لو گے تو جنت ملیں گی۔ ایک بیٹی کے سر سے جب والد کا سایہ چلا جاتا ہے، ایک بیٹی کے سر سے جب والد کا سایہ چلا جاتا ہے تو وہ یتیم ہو جاتی ہے، تو یتیم ہو جاتی ہے۔ جا کے یتیم سے پوچھو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، جا کے یتیم سے پوچھو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ یتیم ہی جانتے ہیں کہ ماں باپ کی اصلی قدر، اہمیت۔
تو یتیم سے جا کے پوچھو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ ایک بیٹی کے سر سے جب والد کا سایہ چلا جاتا ہے تو وہ یتیم ہو جاتی ہے، اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، خود کو بے بس لاچار سمجھتی ہے، اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا کردار کوئی ایک دن نہیں نبھا سکتا ہے، کوئی نہیں نبھا سکتا ہے، چاہے وہ سگی خالہ ہو، سگا ماموں ہو، کچھ بھی، کوئی بھی ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی نہیں نبھا سکتا ہے۔ ماں باپ کا کردار کوئی ایک دن نہیں نبھا سکتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہے، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ایک بوسہ لیتی ہے تو بچے مان جاتے ہیں، اس کے جگر کو چپک جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ ماں کا پیار ہوتا ہے، ماں جیسا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور ماں باپ کا کردار کوئی ایک دن میں نہیں نبھا سکتا ہے۔ باپ کے سہارے سارے خواب پورے کیے جاتے ہیں، ضدیں پوری کی جاتی ہے، وہ پیار، وہ محبت باپ سے ملتی ہے۔ اور جب ماں باپ کا سایہ سر سے چلا جاتا ہے تو کمی ان کی کھلتی ہے کمی، باپ کے سائے کی کمی کھلتی ہے۔ جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، بے سہارا کسے کہتے ہیں، بے بس کسے کہتے ہیں، لاچار کسے کہتے ہیں، مجبور کسے کہتے ہیں۔ جب بچوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ چلا جاتا ہے تو ان بچوں کے خواب ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے، کسی سے ضد نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، ان کو بار بار ماں باپ کی کمی کھلتی ہے۔ تو جب تک ماں باپ زندہ ہے ان کی دعائیں لو، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو سچے دل سے معافی مانگ لو، سچے دل سے معافی مانگ لو، ماں باپ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی دعائیں لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے اور تمام امت محمدیہ کے سر پر والد والدین کا سایہ ہمیشہ قائم فرما۔ دعا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور جنت کے مستحق بن جاؤ۔ جب تک اعمال نامے کھلے نیک اعمال کرو اور اپنی آخرت کو بہترین بناؤ اور ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر کسی نے دل دکھایا ہے تو فوراً معافی مانگ لو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔